پہلا سوال جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ میت سے مانگنا اس وقت شرک ہے جب کہ عبادت کی نیت سے ہو۔ آپ اس کو سوال کہہ لیں یا تبصرہ کہہ لیں، بہرحال میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ میت سے مانگنا اس وقت شرک ہے جب کہ عبادت کی نیت سے ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے عبادت کی نیت سے مانگا ہے قبر پہ کھڑے ہو کے اور ولی سے یا نبی سے تو پھر تو شرک ہے، یا غیر اللہ سے اگر آپ نے اس کی عبادت کی نیت سے مانگا پھر تو شرک ہے، اور اگر عبادت کی نیت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جی شرک نہیں ہے۔ یہ ایک فرق کیا جاتا ہے۔ اس کو وہ یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ جی اصل میں جو مشرکین مکہ تھے وہ بتوں کو مستحق عبادت سمجھتے تھے اور ان کو مستحق عبادت سمجھ کے مانگا کرتے تھے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ عبادت کے مستحق ہیں، ہماری عبادت کے مستحق ہیں، اس لیے قرآن نے ان پہ تنقید کی ہے۔ ہم جب اولیاء سے مانگتے ہیں یا صحابہ سے مانگتے ہیں یا انبیاء سے مانگتے ہیں تو ہم اصل میں ان کو مستحق عبادت نہیں سمجھتے، عبادت کا مستحق نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمارا یہ فعل شرک نہیں ہے۔ تو اس طرح سے وہ مشرکین مکہ کے فعل میں اور اپنے فعل میں کچھ لوگ فرق کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہم نے فرق کیا ہے یہ فرق جو ہے نا یہ سلف صالحین سے چلا آ رہا ہے، بلکہ یہاں تک بھی بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ ابن تیمیہ سے پہلے جو ہے وہ یہ بات آپ کہیں نہیں دکھا سکتے، یہ جو آپ نقطہ نظر آپ نے پچھلے لاسٹ لیکچر میں بیان کیا۔ دیکھیں ابھی یہاں پہ دو سوالات جمع ہو گئے، ایک یہ کہ ہم مستحق عبادت جو ہے وہ سمجھ کے ان کی عبادت نہیں کرتے اور وہ مستحق عبادت سمجھ کے عبادت کرتے تھے۔ اس چیز کو ہم ذرا قرآن سے دیکھیں، ہم نے پہلے بھی دکھایا لیکن ہم دوبارہ اس کو جو ہے وہ قرآن سے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ سورہ یونس ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 18، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے ما سوا کی ہیں، یعنی ان کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوچھتے ہیں جو ان کا کچھ بھلا نہ کرے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم فرماؤ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں کیا اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہیں، ٹھیک ہے؟ نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ اب آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ ان کو مستحق عبادت نہیں سمجھتے تھے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 واضح بالکل کلیئر کٹ ہے، جو سمجھنا چاہے سیدھی سی بات ہے۔ مشرکین مکہ ان کو نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارا نفع نقصان ان کے پاس ہے، وہ یہ نہیں بات سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان پہ تنقید کی کہ بھائی کس کی عبادت کر رہے ہو جو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، تو وہ آگے سے کیا کہتے؟ ٹھیک ہے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ متصرف بذات نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہم نے کب کہا ہے کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے جو ہے وہ ان سے دعا کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر رہے ہیں۔ تو وہ ان کو مستحق عبادت نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کو سفارشی سمجھتے تھے، سفارشی سمجھتے تھے۔ اس بات کو سمجھیں، وہ ان کو متصرف بذات نہیں سمجھتے تھے کہ ذاتی طور پہ ان کو کوئی اختیار حاصل ہے کہ وہ ہماری مرادیں پوری کر سکیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ ہماری مرادیں پوری کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کو دوبارہ دیکھیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی ما سوا کی جو ان کو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ اللہ کے ہاں سفارشی بھرتی ہو گئے، بھائی تم اللہ کو خبریں دو گے، تم اللہ کو بتاؤ گے کہ اللہ کے ہاں سفارشی بھرتی ہو گئے ہیں جو اللہ کے بیاف پہ جو ہے وہ تمہاری دعائیں سنتے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہو؟
اگر اللہ نے کوئی سفارشی بھرتی کرنے ہوتے، اگر اللہ نے اپنے اختیارات تقسیم کرنے ہوتے تو وہ کھول کے قرآن مجید میں بیان کر دیتا۔ تم اللہ کو یہ مت بتاؤ کہ اللہ کے سفارشی ہیں کہ نہیں ہیں، اور یہ تو اللہ کو بھی نہیں معلوم، گویا کہ تم اللہ کو خبر دے رہے ہو کہ اللہ نے سفارشی رکھ دی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مشرکین مکہ کے بارے میں یہ قرآن مجید کس طرح سے جو ہے وہ ان کو کرٹیسائز کر رہا ہے، اور یہاں پہ بھی بعین ہی وہی کام ہو رہا ہے، بالکل وہی کام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کو خبر دی جا رہی ہے کہ یا اللہ آپ نے جو ہے وہ سفارشی بھرتی کر لی ہیں جو ہماری سفارش کریں گے، یا اللہ کو خبر دی جا رہی ہے کہ یا اللہ جو ہے وہ آپ نے کچھ لوگوں میں اختیارات اپنے تقسیم کر دی ہیں جو آپ کے بیہاف پہ جو ہے وہ ہماری مرادیں پوری کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی کانسیپٹ ہے، معذرت کے ساتھ یہ وہی کانسیپٹ ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے اگر آپ ان بائسڈ ہو کے پڑھیں۔ اچھا، قرآن مجید میں یہ ایک اور آیت ہے، سورہ زمر آیت نمبر 3، اس کو ذرا دیکھیں، سورہ زمر آیت نمبر 3، یہ بھی احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے۔ الا للہ الدین الخالص، ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے اس کے سوا والی بنا لیے، کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں، ٹھیک ہے، ما نعبدہم، نہیں ہم عبادت کرتے ان کی مگر اس لیے کہ لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں۔ یہ حصر کا اسلوب کہلاتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کر ہی اس لیے رہے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مستحق عبادت ہے، یہ نہیں کہہ رہے مستحق کی عبادت ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے ہمارے اور رب کے درمیان، یہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں گے۔ بیسیکلی وہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں، بیسیکلی مشرکین مکہ اللہ کا قرب چاہتے تھے لیکن اس ذریعے سے چاہتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ وہ اللہ نے بتا دیا ہے، وہ براہ راست حاصل کرو، اللہ کے قرب کی منزلیں براہ راست طے کرو، درمیان میں یہ واسطے نکال دو۔ دعا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، اللہ کو براہ راست پکارو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، یہ تو نہیں کہا کہ واسطے سے پکارو، کہاں کہا ہے کہ مجھے واسطے سے پکارو؟ جہاں قرآن میں حکم ہے وہاں ڈائریکٹ حکم ہے۔ اب قرآن کی کوئی آیت اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں اللہ نے کہا کہ مجھے پکارو وہاں اللہ نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اب درمیان میں واسطے بنا کے اور یہ فلسفے جو ہے وہ ہم بنا لیں کہ اللہ نے اپنے اختیارات ان میں تقسیم کر دیے، ہم ان کو پکاریں گے، وہ اللہ کو پکاریں گے، ہم ان کے سامنے اپنی حاجت رکھیں گے، وہ اللہ کے ہاں رکھیں گے، یہ اللہ نے قرآن میں کہاں کہا ہے کہ بھئی تم اپنی حاجت اپنے انبیاء اور اولیاء کے سامنے رکھو، صحابہ کے سامنے رکھو، اور وہ میرے سامنے رکھیں گے؟ یہ قرآن میں کہاں کہا ہے؟ یعنی ان کی فوت ہونے کے بعد کی بات ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بالکل بھی جو ہے وہ قرآنی تصور نہیں ہے، بالکل بھی قرآنی تصور نہیں ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دعا جو ہے نا، دعا اللہ کے علاوہ کو پکارنا، یہ کہتے ہیں یہ عبادت تو نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، دعا آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، نہیں بھائی دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کے رسول کی صحیح حدیث، سنن ابی داؤد 1479، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا عبادت ہی ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ دعا ہی تو عبادت۔ نماز کیا ہے؟ نماز عبادت ہے نا، تو نماز میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ دعا ہی تو مانگ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ دعا ہے۔ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز تو کل کی کل کیا ہے؟ دعا ہی ہے، سورہ فاتحہ بھی دعا ہے، تو عبادت بھی اصل میں دعا ہی ہے، عبادت کا مغز دعا ہے۔ تو دعا غیر اللہ سے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ غیر اللہ سے دعا کریں گے تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہے، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے، تو دعا اور عبادت میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اب ہم اس کو دو چیزیں کیسے بنائیں گے؟ پھر ایک اور آیت ہمارے سامنے آتی ہے
یہ دیکھیں، یہ آیت جو ہے یہ سورہ اعراف کی ہے 194. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. کیا ترجمہ ہے؟ مشرکو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں. عباد بندے ہیں، امثالکم تمہاری طرح کے. فدعوہم تم انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم پس وہ تمہیں جواب دیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یہ بات ہے، عباد امثالکم تمہاری طرح کے بندے ہیں. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ تمہاری طرح کے جنہیں تم پکارتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن سے تم دعائیں کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو کہہ رہا ہے یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. وہ نبی ہوں یا اولیاء اللہ ہوں جن کے تم نے بت بنا کے پوجا شروع کر دی، وہ بھی اصل میں اللہ کے بندے ہی تھے، اللہ کے مخلوق ہی تھے. نو ڈاؤٹ وہ بتوں کی بھی پوجا کر رہے تھے، لیکن یہ بت بیسیکلی سمبل تھے، سائن تھے. وہ اس بات کو سمجھتے تھے، ان کے اندر اتنی کامن سینس تھی کہ جو بت ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ بیسیکل ان کے پیچھے جو اولیاء اللہ یا انبیاء کی جو ارواح تھی ان سے جو ہے وہ استمداد اور استغاثہ کر رہے تھے.